کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسے راز ہیں جو انسان کی فہم سے بالاتر ہیں؟ جیسے معراج کی وہ شب جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی سیر پر لے گئے تو ایک ایسا مقام آیا جہاں پر ہر علم کی حد ختم ہو جاتی ہے، جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کا درخت دنیا کی بیریوں جیسا نہیں ہے، اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ منتہا کا مطلب ہے آخری حد، یعنی وہ مقام جہاں سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں ہر عالم کا علم تھم جاتا ہے اور اس سے آگے جو کچھ ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی بھی اس مقام سے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کا پھیلاؤ 7ویں آسمان تک ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر ایک عظیم درخت دیکھا۔ اس کے پھل مٹکوں جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے تھے۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے دنیا کی بدلتی آب ہوا اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے 1937 میں اس درخت کی نسل ختم ہو گئی۔ مورخین اور نباتیات کے ماہرین نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس کے پھل واقعی بڑے مٹکوں کی مشابہت رکھتے تھے۔ اس تاریخی درخت کی عظمت اور جلال دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا تھا، جو اپنے دور کا عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں ایسی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ ان سے بنی عبادت گاہیں نہایتی پرکشش اور صاف ستھری رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ شام، لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا تھا۔ ہندوستان میں اسے دیوتا کا درخت مانا جاتا تھا، اسی لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں سدرہ کے اس درخت کو ازر کہا جاتا تھا، یعنی شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت بھی شامل ہے۔ اس لیے اسلام کے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر موجود ہے اس دنیاوی بیریوں کے درخت جیسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں بھی اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے وصول کیا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھرمٹ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس شاخوں کے سائے میں تقریباً 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے اس درخت کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں، اور اسی طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں۔
جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ شمالی افریقہ میں بہنے والے دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کی معنی وادی کے ہے۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے اہم مقام رکھتا ہے۔ مصر وہی سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے۔ اگر دریائے فرات کی بات کریں تو 2780 کلومیٹر لمبا دریا عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشنگوئیاں کی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے اربوں کھربوں نوری سال کے فاصلے پر، لیکن سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ شاید زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے کوئی شہاب ثاقب کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کا ذریعہ بنے، کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کے جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت سورہ معارج کے نام سے موجود ہے، جس کی معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ معارج میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں؟ اور نیل و فرات انہی راستوں سے دنیا میں آ کر بہتے ہیں۔ لیکن ان سب سوالوں کے جواب کیسے پتہ چلیں؟ کیونکہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر علم کی حد ختم ہو جاتی ہے۔